وہ کون تھے جن کی ایک نظر سے ہزاروں لوگ اسلام کی روشنی میں آ گئے؟ آئیے جانیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہسیمئی اور روحانی زندگی کی حقیقت۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں ورنہ آپ اس عظیم بزرگ کی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے والے سبھی جائرین کو ہماری درخواست ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اشرف الحکمہ کو فالو کر لے، جس سے دین دنیا سائنس کے سبھی ٹاپکس کی جانکاری آپ کو ہم سے ملتی رہے۔ آج ہم سب سے پہلے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی آل کے بارے میں مختصر جانکاری دیں گے۔ اس کے بعد آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ سید ضیاء الحق اشرف شریف سے ہیں اور آپ مخدوم پاکیال اولاد سے ہیں۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمیانی، آپ فرزند ہیں سید احمد حسین کوثر اشرف الحکمہ کے نام سے، جن کو ہم جانتے اور پہچانتے انہی کے نام سے ایک ٹرسٹ بنایا گیا ہے۔ ان کی جو خدمات تھی ملت کے، اسی کو انشاءاللہ گھر گھر تک لے جائیں گے۔ اشرف الحکمہ ٹرسٹ سید ضیاء اشرف آل رسول کھچوچھا شریف کی سرپرستی میں ایک اہم مشن کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اسلام انسانیت کے نام۔ ہمارا مقصد اسلام کی رحمت، علم اور انسانیت کے بہترین پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت اشفی میاں سید شاہ علی حسین اشرف بانے سلسلہ اشفیہ کے بانی ہیں۔ آپ ان کے پر پوتے ہیں۔ آپ خانقاہ میں یہاں بھی قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بدایوں میں قائم کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کا قیام گاہ ہے ایک لمبے عرصے سے، اور حضرت کی خواہش یہ ہے، منشا یہ ہے کہ اپنے اباؤ اسداد کے جو مشن تھے، ان کی جو خدمات تھی ملت کے لیے، اسی کو انشاءاللہ گھر گھر تک لے جائیں گے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں زندگی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے تو زندگی کم پڑ جائے آپ کی دین کی خدمت بتاتے بتاتے، لیکن مختصر ہی صحیح، لیکن فیض حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کی ایک بے مثال ہستی ہیں جن کی زندگی علم، تصوف اور دعوت سے بھرپور تھی۔ آپ نے نہ صرف دین اسلام کی تعلیم دی بلکہ لاکھوں غیر مسلموں کو بھی اسلام کی راہ دکھانے کا سبب بنے۔ نسب اور ولادت آپ کا اصلی نام سید اشرف تھا اور آپ شہر سمنان ایران کے بادشاہ سید ابراہیم نور بخش کے فرزند تھے۔ آپ 708 ہجری 1308 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی علمی اور روحانی ماحول میں پرورش پائی۔ علم اور تعلیم آپ نے کم عمر میں ہی علم شریعت، تفسیر، حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ کے استادوں میں اس دور کے بڑے علماء شامل تھے۔ آپ کے والد نے آپ کو سلطنت سنبھالنے کے لیے تیار کیا تھا، مگر آپ کی روحانی طبیعت نے آپ کو دنیاوی حکومت سے دور کر دیا۔ سلوک اور تصوف آپ نے اپنے روحانی سفر کا آغاز مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ علاء الحق دینی رہا کے ہاتھوں بیعت ہو کر کیا۔ پھر آپ نے تصوف کے مقامات طے کرتے ہوئے بغداد، مکہ اور مدینہ کی سیر کی اور وہاں کے اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم حضرت کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے ہندوستان بھیجا۔ جب آپ یہاں آئے تو دلی سے لے کر بنگال اور اودھ تک کے سفر کیے۔ آخرکار آپ نے کچوچھا شریف اتر پردیش کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ کی دعوت اور تعلیم سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ کرامات اور دعوت آپ کی زندگی کراماتوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو بھی آپ کی صحبت میں آتا وہ دین کی حقیقت کو سمجھ کر بدل جاتا۔ آپ نے ہر ورگ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور خاص کر ہندو سنیاسیوں، راجاؤں اور براہمنوں کو بھی اسلام کی حقیقت بتائی۔ انتقال اور مزار مبارک حضرت کا وصال 808 ہجری 1406 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک کچوچھا شریف اتر پردیش میں ہے، جو آج بھی لاکھوں عاشقوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ پیغام اور تعلیمات اخلاص نیت، ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ محبت رسول اسلام کی روح ہے۔ صبر اور شکر سچے مومن کی پہچان۔ خدمت خلق انسانیت کی بھلائی ہی اصل اسلام ہے۔ حق پر استقامت، ہر حال میں سچائی پر قائم رہنا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی آل خاندان۔
آپ کا خاندانی نسب حضرت امام حسین علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخش تھے جو ایران کے سمنان کے سلطان تھے۔ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو علم، تصوف اور حکومت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ علم اور تعلیم آپ نے قرآن پاک، حدیث، تفسیر، فقہ اور تصوف کے معروف پرسدھ استادوں سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے علمی کمال اور ذہانت کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہو جاتا۔ کم عمر میں ہی آپ فضیلت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ سلوک اور تصوف جب آپ کو دنیاوی سلطنت سونپی گئی تو آپ کی طبیعت اس میں مطمئن نہیں ہوئی۔ آپ نے حکومت چھوڑ کر دین اور تصوف کی راہ اختیار کی۔ آپ مشہور صوفی حضرت شیخ علاء الحق دینی رہا کے ہاتھوں بیعت ہوئے اور ان کے ہی سانح ششیہ بن کر تصوف کے اعلیٰ مقامات طے کیے۔ آپ نے بغداد، مکہ، مدینہ، یمن اور ہندوستان کے مختلف وبھن شہروں کی سیر کی اور وہاں کے اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی کہ آپ ہندوستان تشریف لائیں اور یہاں اسلام کی تبلیغ کریں۔ آپ نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہاں کے مختلف علاقوں میں دعوت و ارشاد کیا۔ آپ نے دلی، بنگال اور اودھ کے علاقوں میں دورہ کیا اور آخر کار کچھوچا شریف، اتر پردیش کو اپنا مرکز کیندر بنایا۔ آپ کی تعلیمات نے سماج میں محبت، بھائی چارے اور انصاف کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے ہمیشہ یہ درس دیا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں فالو کرے اور ویڈیو کو گھر اور دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کریے گا میں ہم سب کو اللہ دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بن خیر ہو، امین۔